أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب سے الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ البتہ ضرور ایمان لائے گا وہ بھی اس عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موتی ہی اس کی موت سے پہلے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ اور قیامت کے دن ہوں گے وہ علیہم ان پر گواہ قرآن پاک کی جن آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان آیات میں ایک آیت مبارکہ یہ ہے بڑے بڑے مسائل میں ایک مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے بارے میں یہ چلتا ہے اور جس طرح مسئلہ توحید مسئلہ قیامت قرآن کی صداقت ختم نبوت یہ دین کے اہم بنیادی مسائل ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے ان بنیادی مسائل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ اہمیت کا حامل ہے وہ یہ کہ انبیاء اکرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک موت نہیں آئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس اپنے جسد مبارک کے ساتھ جسم مبارک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے زندہ زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیا معراج کی رات جو نبی پاک علیہ السلام کی آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی بقیہ تمام انبیاء کی روحیں وہاں پر موجود تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس جسم مبارک اور روح مبارک کے ساتھ آسمانوں پر موجود تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی ہم نے تیسرے پارے میں اس مسئلے کو پڑھا اتنا صرف عرض کر دوں کہ امت مسلمہ میں سارے مسلمانوں کا اس بات پر اکٹھ ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمانوں سے اس زمین پر تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ دجال کو قتل کروائیں گے۔ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو آپ اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ مال کی اتنی فراخی پیدا کریں گے کہ صدقہ دینے والا موجود ہوگا لیکن صدقہ لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ صدقہ لینے والے کے موجود نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت محتاج نہیں ہوگا۔ یہ جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے، اس میں یہ بات ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں، وہ یہودی ہو تب، وہ عیسائی ہو تب، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا۔ اگر ہم یہ مانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، پھر ہمیں یہ بات ثابت کرنا پڑے گی کہ اہل کتاب یہودی اور اہل کتاب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھ لیا تھا، حالانکہ ہمیں آج تک یہی بات پتہ چلی ہے کہ اہل کتاب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کی، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا پر الزام تراشی کی، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ مانا، عیسائیوں کے ایک طبقے نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ ماننا یہ بھی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا یہ بھی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ کی پاک دامنی کو مشکوک ماننا یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں ایک نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابوں میں سے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، یہ ہے ایمان۔ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ جب وہ ایمان نہیں لائے نا، اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ اب قرآن نے کہا ایمان لائیں گے، قرآن کے لفظ میں غلطی کا امکان ہی کوئی نہیں۔ جب قرآن نے کہا نا ایمان لائیں گے
اب جب تک یہودی اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے کے آئے نا، اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کی موت سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، جامعہ مسجد دمشق کی مسجد کے مینار پہ نماز کا وقت ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے امام مہدی کا دنیا میں تشریف لانا۔ یہ جو ایک امام انہوں نے غائب نہیں کیا ہوا اور چھپا ہوا ڈرپوک، وہ گپ ہے۔ اگر ایک امام اصلی قرآن پاک لے کے ایک غار میں چھپ جائے تو بتاؤ اس پہ تو لعنت ہونی چاہیے یا اسے امام ماننا چاہیے؟ دنیا سے کتاب قرآن لے کے وہ غائب ہو گیا، دنیا اجڑ گئی ہے، دنیا برباد ہو گئی ہے، دنیا کو قرآن کی ضرورت ہے، اور اس نے اصلی قرآن لیا ہے اور جا کے وہ غار میں چھپ گیا ہے، کسی کو سراغ بھی نہیں دیا، کسی کو اس نے پتہ بھی نہیں بتایا۔ یہ حماقت ہے، یہ گپ ہے، یہ لا یعنی بات ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور یہ دیکھیں کہ ایک قرآن پاک کو کسی غار میں چھپا دینا یہ کوئی کمال حفاظت نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ ذات ہو اور قرآن پاک کو نقصان پہنچنے کے خطرے سے ایک بندے کو تھما کے دے اور یہ کہے کہ غار میں لے کے چھپ جا، کیونکہ میں نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اس قرآن کو نقصان نہ پہنچے، یہ کمال نہیں ہے۔ رب کی ذات کا کمال یہ ہے کہ یہ قرآن قیامت تک ان بندوں کے درمیان رہے گا اور کوئی اس کی زبر اور زیر میں فرق نہیں ڈال سکے گا۔ میں بتاؤں آپ کو، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر میں، چونکہ یہ سبق ہے اور اس میں یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم بہت سارے واقعات سنائیں، یہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا، میں پھر آپ کو بتا دوں۔ احکام القرآن میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری تفسیروں میں بڑی مایہ ناز تفسیر ہے، 20 جلدوں پر مشتمل ہے، بڑی کتابوں میں ہے، یہاں لائبریری میں ہے میرے پاس۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک جلسہ منعقد ہوا، ایک علمی پروگرام منعقد ہوا، جیسے آج کل بھی ربیع الاول میں اسلام آباد میں حکومتی سطح پر سیرت کانفرنس، سیرت سیمینار منعقد ہوتے ہیں، حکومت ان کی سرپرستی کرتی ہے اور ملک کے مایہ ناز اور دیگر ممالک کے مذہبی اسکالر اس میں آ کے گفتگو کرتے ہیں نا۔ اس زمانے میں خلیفہ ہارون نے ایک مجلس منعقد کی تھی۔ میں بتاؤں کہ قرآن کی حفاظت ایسی ہے کہ دنیا میں کو 20 بار پیدا ہو کے بھی قرآن کی زبر کو زیر میں نہیں بدل سکتا، یہ اللہ کی کڑی نگرانی میں ہے۔ تو اس میں یہودی، عیسائی، دیگر کئی مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی۔ ایک نوجوان نے بڑا علمی مقالہ پیش کیا، خلیفہ ہارون بڑے متاثر ہوئے، بڑا کام کا بندہ ہے، یہ موبائل بند رکھا کرو، بڑا کام کا بندہ۔ تو خلیفہ ہارون نے اسے بعد میں کھانے پہ اپنے گھر میں بلایا اور کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ کہتے نہیں، میں یہودیت پر مطمئن ہوں۔ خلیفہ ہارون نے کہا کہ تو قیمتی بندہ ہے، میں اپنی بیٹی کا عقد تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، لیکن تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا نہیں،
اچھا میں تمہیں مال و اسباب دیتا ہوں، بلکہ آدھی سلطنت دے دیتا ہوں۔ اور اس وقت مسلمانوں کی سلطنت یہ نہیں تھی کہ یہ پنجاب ہے اور یہ کے پی کے ہے اور یہ اتنے سے 4 صوبوں کی سلطنت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں جی، اس وقت مسلمانوں کی سلطنت، اس کے کیا کہنے تھے؟ لکھنے والوں نے لکھا تھا اگر اللہ اسلام کو ایک عمر بن خطاب اور دے دیتا نا، اس کائنات میں کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ ایک عمر نے اتنا کچھ کیا۔ وہ مجلس ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ اگلا سال ہوا، پھر کانفرنس منعقد ہوئی، وہ نوجوان دوبارہ آیا، لیکن آج وہ نوجوان یہودی عالم کے روپ میں نہیں، بلکہ آج وہ مسلمان عالم کے روپ میں سامنے آیا۔ خلیفہ ہارون بڑا حیران ہے، میں نے اسے بیٹی کا رشتہ پیش کیا ہے، میں نے مال پیش کیا ہے، میں نے آدھی بادشاہی دی ہے، یہ مسلمان نہیں ہوا۔ تو اس کے بیان کے بعد خلیفہ ہارون نے اسے ملاقات کے لیے الگ وقت دیا اور کہا کہ مجھے اپنے مسلمان ہونے کا سبب بتاؤ۔ سن رہے ہو نا؟ بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ بات یہ ہے، میں نے جا کے آپ کی باتوں پہ غور کیا اور میں نے 3 نسخے تورات کے لکھے، 3 نسخے تورات کے لکھے۔ ان میں نے تینوں میں گڑبڑ کی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اچھا ورقہ لگایا، اچھی کتابت کی، اچھی جلد کی، اور میں نے 3 یہودی علماء کو تورات دی، انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کی۔ میں نے 2 دن، 4 دن، ہفتہ، 10 دن انتظار کیا، کسی نے کوئی منفی تبصرہ نہیں کیا۔ میرے دل نے کہا کہ یہ تورات اگر سچی کتاب ہوتی تو یہودی علماء اس طریقے سے اسے قبول نہ کرتے، یہ بگڑ گئی ہوئی ہے۔ اس لیے یہودی علماء کو اصلی تورات کا پتہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ میں نے پھر انجیل کی 3 نسخے لکھے، ان میں بھی میں نے رد و بدل کی۔ عیسائی علماء کے پاس جا کے گفٹ دیا، عیسائیوں نے قبول کیا، اور میں نے ہفتہ 10 دن انتظار کیا۔ کسی نے نہیں کہا کہ تو نے یہ غلط لکھا، کسی نے نہیں کہا کہ تو نے یہ پیغام ادھر تھا، تو نے ادھر کیوں کیا۔ میں نے کہا کہ یہ عیسائیوں کی کتاب انجیل بھی اب محفوظ کتاب نہیں ہے۔ میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے اور میں نے 3 مسلمان گھروں میں جا کے دیے۔ میں نے سوچا کہ ہفتہ انتظار کرتا ہوں، ہفتہ نہیں، اسی دن رات کو تینوں نے میرے دروازے پہ دستک دی۔ میں دروازہ کھولا، میرے دروازے پہ وہ مسلمان تھے جنہیں میں نے قرآن گفٹ کیا تھا۔ ایک نے کہا یہ صورت یہاں تھی، تو نے ادھر کیوں لکھی ہے؟ یہ آیت ادھر تھی، ہم نے سارا قرآن ابھی پڑھ کے آئے ہیں، یہاں پہ تو نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ آیت ادھر تھی، تو نے ادھر لکھی ہے، اس پہ زبر تھی، تو نے زیر لکھی ہے۔ تو بے ایمان یہودی لگتا ہے؟ ہماری کتاب اور ہمارے قرآن میں رد و بدل کی سازش کر رہا ہے، تمہیں صبح پھانسی دیں گے۔ کہتا ہے میرے دل نے مانا کہ یہ قرآن ہی اصلی کتاب ہے، دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اللہ اپنے قرآن میں کسی غلطی کو رہنے نہیں دے گا۔ میں اس عمل سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا۔ سمجھے؟ یہ کیا ہوا کہ امام مہدی وہ ایک غیب امام ہے، غار میں قرآن لے کے چھپ گیا ہے، یہ ڈرپوک نہیں۔ امام مہدی نے پیدا ہونا ہے۔ آخری بات سنیں، امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے پیدا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ قرب قیامت کی علامات میں ایک علامت ہے، اس وقت وہ لوگوں کی قیادت کر رہے ہوں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں درست ہو چکی ہوں گی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ نزول فرمائیں گے، سیڑھی لائی جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے۔ حضرت امام مہدی ان سے امامت کی درخواست کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے
اور امامت کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدا میں دجال کو قتل کیا جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس وقت تمام یہودیت، تمام عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گی، یہ بات مانے گی، کسی کو ایمان کا فائدہ پہنچے اس وقت یا نہ پہنچے، یہ مانے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ بھی نہیں، اللہ کے بیٹے بھی نہیں، اللہ کے رسول ہیں، انہیں سولی بھی نہیں دی گئی تھی، انہیں قتل بھی نہیں کیا گیا تھا، واقعتاً یہ آسمانوں پہ تھے، اور آج یہ قیامت کے قریب آسمانوں سے نیچے تشریف لائے ہیں۔ اس وقت مانیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پہ عرصہ رہیں گے، آپ کا نکاح ہوگا، آپ کی اولاد ہوگی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا اس پہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہ، قبل موتہ، اس کی موت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، ہوں گے وہ ان پر شہیدا، گواہ۔